بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه لو سلمت تمامیت دلالت الآیت علی حجیت خبر العدل ربما اشکل شمول مثلها للروایات الحاکیت لقول الامام علیہ السلام بواسطۃ او وسائط الی آخرہ۔ جو حضرات حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے اس کی حجیت پر پہلی دلیل آیہ نبا کو پیش کیا۔ اس پر اشکالات میں سے جناب اخن رحمہ اللہ نے فقط دو اشکالات کا ذکر کیا جو کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ قابل اضافہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کا جواب دیا۔ آج جو اشکال ہے تیسرا، یہ صرف آیہ نبا کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ مستشکل یہ کہتا ہے جو قائلین ہیں عدم حجیت کے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو ادلہ آپ حجیت خبر واحد کے لیے دے رہے ہیں ان ادلہ سے اس خبر واحد کی حجیت تو ثابت ہو سکتی ہے جو بلا واسطہ ہو۔ مثلا راوی کہے میں نے خود معصوم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اگر خبر واحد مع الواسطہ ہو کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے فلاں راوی سے سنا، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے معصوم سے سنا، ایک واسطہ ہو، دو واسطے ہوں، تین واسطے ہوں، جو بھی ہے، تو یہ جو خبر مع الواسطہ یا مع الوسائط ہے ان کی حجیت ان ادلہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ 3-4 سطریں ہیں۔ ہم اصل کتاب میں اشکال کو پڑھنے سے پہلے اور جواب میں جانے سے پہلے ان کو آپ کاپی پہ علیحدہ سے لکھ لیں۔ جب لکھی ہوں گی آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جب اشکال کو دیکھیں گے بالکل پانی کی طرح حل ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس عبارت کے ایک لفظ سے سمجھنا تھوڑا سا آپ کو شاید مشکل میں پیش کر دیں۔ یہ چیزیں جو اس اشکال میں جن کا استعمال کیا گیا، انشاءاللہ میں نشاندہی وہاں بھی کروں گا ان کو کہ کس بنیاد پر یہ اشکال ہوا، کچھ چیزیں ذرا آپ لکھ لیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلی چیز آپ یوں لکھ لیں، الف، موضوع اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، موضوع پہلے ہوتا ہے، حکم بعد میں آتا ہے۔ نمبر 3، وہ موضوع ایسا ہو کہ جو کوئی اثر بھی رکھتا ہو تاکہ اس اثر کے بارے میں حکم آئے۔ موضوع ایک اثر رکھتا ہو یعنی اثر بھی پہلے ہو، حکم بعد میں آئے۔ نمبر 3، جیسے میں نے پہلے اوپر بتا دیا، چوتھے نمبر جائے گا کہ حکم کا کام اپنے موضوع کو وجود دینا نہیں ہے۔ وہی پہلی والی سطر ذہن میں ہوگی نا، پھر یہ کیا مطلب؟ موضوع پہلے سے موجود ہو پھر اس پر حکم آئے۔ خامر کی خمریت کے ہاذا خامرون، خامر پہلے سے ہو
تاکہ اس پر حکم حرمت آئے. الخمر حرام، یہ اس کو وجود نہیں دے گا کہ الخمر حرام سے پہلے چیز کا ہم خمر ہونا ثابت کریں اور پھر اس پر حکم حرمت. نہ ایسا نہیں، بلکہ آسان ایک سطح بنے گی. حکم کا کام اپنے موضوع کو وجود دینا نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ خوب. نمبر 5، آپ جب یوں کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اس حجیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو لکھ لیں. حجیت کا مطلب ہے اس خبر میں جو مخبر بے ہے وہ ایک اثر شرعی ہونا چاہیے، اس اثر شرعی کو اس پر مرتب کرنا، یہ ہے حجیت کا مطلب. مخبر بے اثر شرعی ہو، اس اثر شرعی کو اس پر مرتب کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے حجیت کا، کہ یہ حجت ہے یعنی اس اثر شرعی کو اس پر مرتب کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ان ساری باتوں سے کہ اس کا مطلب ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ وہی حدیث جو مخبر نے خبر دی ہے. دوسرا، اس میں کوئی اثر شرعی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسرا، اس کا مخبر عادل ہوتا ہے. یہ تین چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو پھر اس پر حجیت آتی ہے. خبر بھی ہو، خبر دینے والا عادل بھی ہو، اس خبر پر کوئی اثر شرعی بھی ہو مخبر بے کا. اس لیے اگر کوئی اثر شرعی نہ ہو پھر حجیت پیدا ہو جائے گی. کوئی اثر شرعی بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ چیزیں آپ لکھ کے علیحدہ رکھ لیں. اب ہم آتے ہیں اپنے بحث میں. وہ کہتے ہیں ہمارا اشکال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا امام نے یہ فرمایا، عدلہ نے کہا، چونکہ یہ راوی عادل ہے، اس کی خبر حجت ہے، اس کی تصدیق کرو. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جو خبر دی ہے جو مخبر بے ہے، اس مخبر بے پر جو اثر شرعی ہے اس اثر شرعی کو مترتب کرو. ہم نے ڈائریکٹ اس راوی سے سنا جس نے ڈائریکٹ آگے سے امام سے سنا ہو، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مشکل یہ آئے گی کہ یہ راوی کہتا ہے میں نے اس راوی سے سنا، وہ راوی کہتا ہے میں نے امام سے سنا. درمیان میں واسطہ آ گیا، یا 2 واسطے 3 واسطے. اب توجہ کرنی ہے، جو آخری بندہ ہوگا جو کہتا ہے میں نے امام سے سنا ہے، تو اس کی خبر کا جو مخبر بے ہوگا اس میں تو اثر شرعی ہوگا کہ امام نے وجوب کا کہا ہے، حرمت کا ہے، استحباب کا ہے، جو بھی کہا ہے وہ تو ہو گیا اثر شرعی. لیکن یہ جو درمیان والے مراحل ہیں، اچھی مثال دی ہے کسی نے کہ ابو بصیر کہتا ہے میں نے زرارہ سے سنا، زرارہ کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا. اب جو زرارہ نے امام باقر سے سنا اس کا جو مخبر بے تھا وہ تو اثر شرعی رکھتا تھا، کیونکہ امام نے جو حکم دیا اثر شرعی تھا کرنا ہے. اب یہ جو ادلہ حجیت خبر واحد ہیں، یہ ہمیں نقل کرنے والا زرارہ نہیں ہے، براہ راست ہمیں نقل کر رہا ہے ابو بصیر. وہ کہتا ہے میں نے زرارہ سے سنا. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جناب خبر واحد حجت ہے، ابو بصیر کی بات کو مان لیا کیونکہ یہ عادل ہے. ٹھیک ہو گیا؟
اب جب ابو بصیر عادل ہے، اس کی خبر کو تسلیم کرتے، مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ خبر کس کی دے رہا ہے؟ یہ خبر دے رہا ہے کہ مجھے زرارہ نے بتایا ہے۔ اس کا مخبر بہ کیا بنتا ہے؟ خبر زرارہ۔ براہ راست اثر شرعی نہیں ہے، وہ زرارہ کی خبر میں ہے، اس کی خبر میں اس کا مخبر بہ ہے خبر زرارہ۔ اب اس کا یہ کہنا کہ مجھے زرارہ نے بتایا، یہ آز خود کوئی اثر شرعی تو ہے نہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے جی اثر شرعی نہیں ہے تو ہم نے کرنی ہے ابو بصیر کی تصدیق، اور وہ کہتا ہے مجھے زرارہ نے بتایا۔ اچھا، زرارہ نے بتایا تو اس کا مطلب ہے پھر ہم پہلے زرارہ کی تصدیق کریں، یہ کہیں کہ وہ بھی عادل ہے، پھر اس نے جو آگے خبر دی ہے اس پر اثر شرعی آئے گا۔ تو جناب زرارہ کی تصدیق کو کہاں سے لیں گے؟ ادلہ حجیت خبر واحد کے تحت ہم نے ابو بصیر کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، جو کہہ رہا ہے درست ہے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ زرارہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، زرارہ نے بتایا، پھر زرارہ نے آگے کہا کہ امام کا قول ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے پہلے ہم اسی تصدیق عادل سے پہلے ہم اس زرارہ کی تصدیق کریں، پھر اس کی تصدیق کے بعد پھر اس کا جو مخبر بے ہے اس کر پھر ترتیب اثر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب وہ جو وجوب تصدیق ہے وہ تو حکم تھا، ہم نے تو پہلے طے کیا کہ حکم اور ہوتا ہے، اثر اور ہوتا ہے۔ اثر اور حکم دو علیحدہ ہونے چاہیے، لیکن یہاں حکم بھی وہی، اثر بھی وہی، کیونکہ بات تو وہی چل رہی ہے کہ خبر واحد حجت ہے، عادل کی تصدیق کرو۔ ہم نے ابو بصیر کی تصدیق کی، آگے مرحلہ آ گیا کس کا؟ اپنا زرارہ کا، کہ زرارہ نے یہ بتایا۔ ہم نے جب ابو بصیر کی تصدیق کی تو اس تصدیق کا مطلب تھا کہ اس پر اثر شرعی ہو، جبکہ اس پر اثر شرعی کیا تھا؟ وہ تو تھا وہ کہتے ہیں مجھے زرارہ نے بتایا ہے۔ اب زرارہ کا بتانا اثر شرعی نہیں، اثر شرعی ہے جو زرارہ نے بتایا ہے اس کی خبر کا مخبر بے ہے۔ تو اس تصدیق سے ایک اور تصدیق، اب وہ تصدیق کیا ہے؟ وہ وہی عین تصدیق ہے جو حکم ہے، حکم اور اثر ایک ہو گیا۔ یا بالفاظ دیگر کہ اس حکم سے کہ جس دلیل نے خبر واحد کو حجت قرار دیا، جس دلیل نے کہا کہ ابو بصیر کی تصدیق کرو، یہ عادل ہے، اس کی بات حجت ہے، اب اسی حکم نے پھر زرارہ کو پہلے عادل بنایا، پھر اس کی تصدیق کا حکم دیا، اور پھر جا کر اس کے مخبر بہ پر جو اثر شرعی تھا وہ مرتب ہوا۔ لازم آئے گا اثر بھی وہی، حکم بھی وہی، یا موضوع اور حکم، اس لیے ابتدا میں لکھوا دیا فرق ہے، اثر اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے، موضوع اور ہے، حکم اور ہے۔ موضوع پہلے ہوتا ہے، حکم بعد میں آتا ہے، موضوع محرز ہو تاکہ اس پر حکم ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ حکم پہلے آ جائے اور موضوع بعد میں ہو۔ خوب، یہ ان کا ایک اشکال تھا۔ جناب ملا خند رحمہ اللہ نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں، تقریباً 3 جہاں ذکر فرمائے۔ ہم آج فقط ایک کو ہی پڑھ پائیں گے، 2 انشاءاللہ اگلے درس میں۔ فرماتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ موضوع اور ہے، حکم اور ہے، اثر اور ہے، حکم اور ہے، موضوع پہلے ہونا چاہیے، اثر حکم بعد میں ہونا چاہیے، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ ہمارے محل بحث میں یہاں لازم آ رہا ہے اتحاد الحکم والموضوع، کہ وہی موضوع ہو وہی حکم ہو۔ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم توجہ آقا جان ادلہ حجیت خبر واحد سے جو کچھ ثابت ہو رہا ہے
وہ کیا ہے؟ وجوب تصدیق، یعنی عادل کی خبر کی تصدیق کرنا، یعنی اس پر جو آثار مترتب ہوتے ہیں وہ آثار مرتب کرنا۔ پوری توجہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنا ہے، یہ جو وجوب تصدیق کی بات ہے کہ عادل کی تصدیق کرو، آیا کوئی ایک خاص فرد ہے؟ ذرا توجہ کرنا کہ اس فرد کی تصدیق کرنی ہے یا نہ؟ یہاں ایک حکم کلی ہے۔ کلی کیا ہے؟ کہ جب عادل تمہیں خبر دے اس کی تصدیق کرو۔ اب وہ تصدیق کسی ایک مورد میں تو ہوتی نہیں، اس تصدیق کا جو ہم نے کرنی ہے وہ کسی ایک فرد تو اس کا ہے نہیں، یہ ایک کلی ہے۔ یعنی کیا؟ جو چیز بھی اس خبر عادل میں آتی جائے گی آپ نے تصدیق کرنی ہے، یعنی اس کے جتنے بھی افراد ہیں یہ تصدیق کا حکم کلی اس کے تمام افراد میں سرایت کرے گا۔ اس نے کہا فلاں شے واجب ہے، تصدیق کرو۔ اس نے کہا حرام ہے، تصدیق کرو۔ اس نے کہا مستحب ہے، تصدیق کرو۔ اس نے کہا مکروہ ہے، تصدیق کرو۔ اس نے کہا مباح ہے، تصدیق کرو۔ اس نے کہا ہے کہ فلاں عادل ہے، تصدیق کرو۔ اس کا مطلب ہے اس نے جو بھی کہا ہے جو جتنے بھی افراد ہیں سب میں جاری ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم واپس آتے ہیں۔ ہمیں کہا ابو بصیر نے کہ مجھے بتایا ہے زرارہ نے، زرارہ کہہ رہا ہے کہ امام محمد باقر اسلام نے یہ فرمایا، تو ہم نے جب ابو بصیر کی تصدیق کرنی ہے تو اس تصدیق کرنی ہے کلی۔ کلی کیا؟ اگر وہ ڈائریکٹ کہتا کہ امام نے یوں فرمایا تو ہم نے تب بھی تصدیق کرنی تھی، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے زرارہ نے بتایا، یعنی اپنے اس خبر میں وہ جہاں زرارہ کو عادل سمجھ کر بات کر رہا ہے تو اس کے کہنے پر ہم نے عدالت زرارہ کو بھی قبول کرنا ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ اس پر زرارہ کی عدالت بھی ثابت ہوگی، اور پھر اس کی خبر کی بنیاد پر جو اس کا مخبر بے ہے وہ فرمان معصوم جو بھی اس پر اثر شرعی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد آیا کسی حکم کلی کی بات کر رہے ہیں یا کسی حکم جزئی کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں بات کسی جزئی کی نہیں، کسی شخص کی نہیں، کسی ایک فرد کی نہیں۔ حجیت خبر واحد فرد ابو بصیر کی بات نہیں کر رہا کہ اس کی تصدیق کرو، فرد شیخ صدوق کی بات نہیں کہہ رہا کہ اس کی تصدیق کرو، بلکہ ایک کلی حکم بیان کر رہی ہیں یہ ادلہ کہ عادل کی تصدیق کرنی ہے۔ اب اس عادل نے جو بیان کیا جہاں کیا، اب اس کے بہت سارے افراد ہیں، تمام میں کرنی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے پھر آپ کی وہ مشکل نہیں ہوگی کہ حکم نے موضوع کو وجود دیا، حکم بھی وہی موضوع بھی یہی، نہ، حکم اپنے جگہ پر ہے، آگے یہ سارے اس کے افراد ہیں نا تو اس کے موضوع ہیں۔ ثم انہ لو سلما تمامیت دلالت الآیت علی حجیت خبر العادل۔ فرماتے ہیں تیسرا اشکال، فرض کرو ہم مان لیں کہ آیہ نبا خبر عادل کی، خبر واحد عادل کی حجیت پر دلالت کرتی ہے۔ چلو آیت مجیدہ کی حد تک ہم نے مان لیا کہ یہ کہتی ہے خبر عادل حجت ہے، ٹھیک، لیکن ربما اشکل شمول مثلہا، چاہے یہ آیت مجیدہ ہو یا ایسی، ایک اور اشکال ہے کہ ایسی تمام ادلہ، بات ہم فقط آیہ نبا کی نہیں کرتے کہ وہ تمام ادلہ جس سے آپ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، وہ تمام ادلہ
اشکل شمول مثلہ کہ ایسی تمام ادلہ مشکل ہے کہ وہ شامل ہوں کس کو؟ للروایات الحاکیت لقول الامام علیہ السلام بواسطۃ او وسائط. پوری توجہ کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ آیا نبا خبر عادل کو کرتی ہے تو جناب ایک دفعہ عادل خبر دیتا ہے براہ راست امام سے کہ میں نے امام سے سنا، لیکن براہ راست بعض اوقات درمیان میں 2-3 دن واسطے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا. تو جہاں واسطے آ جاتے ہیں وہ چاہے ایک ہو یا چند ہوں، پھر ان کو یہ ادلہ شامل نہیں ہیں. اچھا جی کیوں نہیں ہے؟ وجہ پوری توجہ فرماتے ہیں اس لیے وہ جو میں نے آپ کو پہلے لکھوا دیا نا، اس لیے فَإِنَّهُ كَيْفَ يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِوُجُوبِ التصدیق. دلیل نے کہا خبر عادل حجت، کیا مطلب؟ یعنی اس کی تصدیق کرنا واجب ہے. اب وجوب تصدیق کے ذریعے آپ حکم کریں. وجوب تصدیق کیا ہے؟ الذی لیس الا بمعنی وجوب ترتیب ما للمخبر بے من الاثر الشرعی. توجہ میری جان، جو میں نے پہلے لکھوایا کہ اس مخبر بہ پر جو اثر، اس مخبر بہ میں جو اثر شرعی ہے، اس مخبر بہ پر اس اثر شرعی کو مرتب کرنا، اس کا نام ہے خبر کا حجت ہونا، یعنی تصدیق کا واجب ہونا. عادل کی تصدیق واجب ہے، یہی ہے نا حجیت خبر عادل. بالکل. اس تصدیق کے واجب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس مخبر عادل کی خبر کے مخبر بہ پر جو اثر شرعی موجود ہے اس کو اس پر مرتب کرنا بلحاظ نفس حاضر الوجوب، اس لیے کہ اس کی تصدیق واجب ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. اب فرماتے ہیں کیف یمکن الحکم بوجوب تصدیق. اب اس وجوب تصدیق کے ذریعے حکم کرنا کس کا؟ فی ما کان المخبر بے خبر العدل، کہ جہاں مخبر بے براہ راست اثر شرعی نہ ہو، فرمان امام نہ ہو، بلکہ وہاں مخبر بے ایک خبر عادل ہے. ابو بصیر کہتا ہے کہ مجھے زرارہ نے بتایا کہ امام نے یہ فرمایا. او عدالت المخبر، یا مخبر بے کیا ہے کہ میرا مخبر عادل ہے، اب مخبر کی عدالت کی خبر دے رہا ہے. اب فرماتے ہیں لِأَنَّهُ وَإِنْ كَوْنَ أَثَرًا شَرْعِيًّا لَهُمَا، اگرچہ خبر عادل کا اثر شرعی یا عدالت مخبر کا اثر شرعی، اگرچہ ان کا اثر شرعی وہی ہے کہ اس کی تصدیق کرو، لیکن مسئلہ یہ ہے تصدیق کرو، لیکن اِلَّا أَنَّهُ، لیکن وہ ان کا اثر شرعی ہے وجوب تصدیق، لیکن وہ وجوب تصدیق بے نفس الحکم، اسی وجوب تصدیق سے کہ حکم بھی وجوب تصدیق ہو اور اثر بھی وجوب تصدیق ہو. لازم آئے گا کہ اثر اور حکم ایک ہو، جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ نہ، اثر اور حکم جدا ہوں، موضوع اور حکم جدا ہوں. بنفس الحکم فی مثل الآیت، آیت نے کہا بے وجود تصدیق خبر عادل حسب الفرض، تو طے یہ تھا کہ خبر عادل کی تصدیق واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس کیا لازم آ گیا کہ جو اثر تھا وہی حکم تھا، اور یہ درست ہم نے کہا ہے اثر اور ہو، حکم اور ہو، موضوع اور ہو، حکم اور ہو. آگے فرماتے ہیں نعم، یہ ایک علیحدہ شے ہے کہ آیا یہاں پر دو جعل ہیں یا ایک جعل ہے، دو انشاء ہیں یا ایک انشاء ہے؟ بالکل آسان. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک ہی انشاء ہے،
اس ایک انشاء میں حکم ہوا کہ عادل کی تصدیق واجب ہے اور بس۔ اگر دو انشاء ہوں کہ ایک کے ذریعے کہیں کہ عادل کی تصدیق کرو، دوسرے میں کہو کہ مخبر بہ پر جو اثر شرعی مطلب کرو، پھر شاید یہ مشکل نہ ہو، چونکہ جب دو انشاء آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ایک ہے۔ اب فرماتے ہیں نام لو انشاء هذا الحکم ثانیا، اگر یہ انشاء ایک نہ ہو بلکہ وجوب تصدیق کا حکم کا انشاء دو مرتبہ ہو، انشاء عین ہوں، ایک جعل نہ ہو دو جعل ہوں، اگر ایسا ہو ٹھیک ہو گیا کہ ایک انشاء ہو خود ابو بصیر کی تصدیق کے لیے اور ایک انشاء ہو مثلا زراق کی تصدیق کے لیے، فلا باسا فی ان یکون بلحاظ ہی ایضاً، پھر کوئی حل نہیں کہ اس میں اپنی انشاء کے ذریعے وجوب تصدیق ہے، اس میں علیحدہ انشاء کے ذریعے، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اثر اور حکم کا ایک ہونا، موضوع یا حکم ایک ہونا، یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ حیث انہو صار اثرا بجعل آخر، اس لیے کہ جو وجوب تصدیق زرارہ کا ہے وہ علیحدہ انشاء کا اثر ہوگا، اور جو وجوب تصدیق ابو بصیر کے لیے وہ علیحدہ انشاء کا اثر ہوگا، دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فلا یلزم اتحاد الحکم، لہذا اس سے حکم اور موضوع کا ایک ہونا یا اثر و حکم کا ایک ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ دونوں مستقل علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا انشاء رکھتے ہیں۔ بخلاف ما اذا لم یکن ہناک، لیکن اگر وہاں پر ایک ہی جعل ہو، ایک ہی انشاء ہو، پھر مسئلہ مشکل ہے، اور ہمارے محل باس میں دو انشاء نہیں ہیں بلکہ ایک ہی انشاء ہے۔ فتدبر کے آ جان، اگر آپ شروحات دیکھیں، ٹائم ملے، میں نے بھی 4-5 دیکھی ہیں، ہر کسی نے اس کی ایک اپنی بہرحال تشریح کی ہے۔ بعد نے تو خیر یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو دو انشاء والا مسئلہ ہے، یہ اگر دو انشاء ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر درمیان میں فقط دو بندے تھے، دو واسطے تھے، لیکن اگر 5 تھے، 10-20 واسطے ہوں تو پھر آیا 10-20 واسطے درمیان میں بنائیں گے، پھر انشاء ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ بعد نے اس کی تشریح یوں کیا کہ نہیں، انشاء درمیان میں چاہے 10 واسطے بھی کیوں نہ ہوں، بس انشاء کافی ہے۔ خوب یہ ایک علیحدہ، وہ بہت سارے شارحین ہیں، اس لیے میں اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وَيُمْكِنُ الذَّبْ، ملا خون رحمہ اللہ اس کے جوابات شروع فرما رہے ہیں، 3 جواب دیں گے، آج ہم ایک ہی پڑھ پائیں گے۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ جو ضب عن الاشکال، اس اشکال کا روکنا ممکن ہے، بِأَنَّهُ یہ کہہ کر کہ یہ انما یلزم ہو، یہ جو جناب نے اشکال کیا ہے کہ اس سے لازم آتا ہے موضوع اور حکم ایک ہو یا اثر حکم ایک ہو، یہ اس صورت میں لازم آتا ہے اذا لم یکن القضیۃ تبعیۃ، اگر قضیہ شخصیہ ہو، کلیہ نہ ہو، والحکم فیہا بلحاظ طبیعت الاثر، اور اس میں حکم طبیعت اثر کے نہ ہو بلکہ شخص کے لیے ہو، ایک خاص مورد کے لیے ہو، پھر تو آپ کا اشکال ہے درست۔ بل کان بے لحاظ افراد ہی، بلکہ یوں کہیں کہ اگر حکم اس کے افراد کے لیے ہو کہ یہ فرد، یہ اثر، یہ فرد، یہ اثر، اگر افراد ملحوظ ہوں تو آپ کا اشکال ٹھیک ہے کہ بھائی یہ وجوب تو اس فرد کے لیے تھی، اس فرد کے لیے آپ کہاں سے لیں گے، دوسرے کے لیے کہاں سے لیں گے، پھر آپ کی بات ٹھیک۔ وَإِلَّا، لیکن اگر قضیہ شخصیہ نہ ہو، یعنی فرد کی بات نہ ہو، بات فرد کی نہیں ہے، شخص کی نہیں ہے، بلکہ وہاں قضیہ کلیہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی، طبیعت اثر کے لیے یہ حکم ہے۔ وَإِلَّا،
فالحکم بے وجوب تصدیق، پوری توجہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم طبیعت کے لیے ہے، یعنی وجوب تصدیق کا حکم طبیعت کے لیے ہے، یسری الیہ سرایت حکم طبیعت الی افرادہ، تو اس کا مطلب ہے جہاں بھی کوئی حکم کسی طبیعت کے لیے ہو، یعنی کلی کے لیے ہو، تو جب اس کلی کے آگے جتنے افراد ہوں گے ان سب میں وہی حکم سرایت کرتا جاتا ہے، پھر یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو جب ایسا ہوگا کہ حکم طبیعت اثر کے لیے ہے، جیسے کہ ہم نے ہمارے اوپر تصدیق کہ عادل واجب ہے، اب عادل نے جو کہا واجب، عادل نے کسی حکم کو بیان کیا تو بھی واجب، عادل نے کسی کی عدالت خبر تو بھی تصدیق واجب، لہذا ابو بصیر کہتا ہے کہ مجھے درارہ نے کہا، درارہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا فلاں کام واجب ہے، تو یہاں جب ابو بصیر کی تصدیق کریں گے تو یہ شخص ابو بصیر کی نہیں ہے، ہم نے ایک طبیعت کلی کی تصدیق کرنی ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، طبیعت کلی عدالت۔ یا اب اگر بصیر نے کہا کہ فلاں عادل ہے تو بھی اس کی تصدیق کرنی ہے، اور اگر وہ آگے کوئی حکم بیان کرتا براہ راست تو بھی کرنا ہے، لہذا یہ کوئی علیحدہ شے نہیں ہے کہ ابو بصیر اگر کسی کی عدالت کی خبر دے تو بھی وہی تصدیق ہے، اور اگر وہ کسی براہ راست حکم شریع کو ہم نقل کرے تو بھی وہی تصدیق ہے، یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس سے حکم اور موضوع کا ایک ہونا لازم نہیں آتا تاکہ مشکل ہو۔ ہاں اگر یہ حکم تصدیق کا ہوتا فرد کے لیے، پھر دوسرے فرد کے لیے آپ کہتے کہ بھائی اس حکم نے تو کہا تھا بصیر کی تصدیق کرو، تو آپ نے زرارہ کی تصدیق کہاں سے نکالی؟ وہ بات صحیح تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ حکم ایک طبیعت اثر کے لیے، یہ حکم گویا کلی کے لیے، آگے اس کے جتنے بھی افراد ہوں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔